آپ نے بہت ہی زبردست بات فرمائی. میرے نزدیک ڈاکٹر صاحب معاملہ یہ ہے کہ نصاب میں اختلافی رائے کے اسلامی اصول صحیح. ہمارے، میں وطن عزیز کی بات کروں گا، باقی دنیا میں تو خیر چلیں ہم اپنے ملک سے شروع کریں گے. تو ہمارے ملک میں دو چیزوں کا نصاب میں شامل ہونا بہت ضروری ہے، اور ارلی ایجز سے شامل ہونا. ایک سیاسی اختلاف اور ایک مذہبی اختلاف. ان کے اختلافی رائے کے اصول انٹرنیشنلی بے شک ان کا لیا جائے اور اس کو پڑھایا اس انداز کے ساتھ جائے کہ دیکھیں، میں کل بھی ایک پروگرام میں تھا اسی ٹاپک پہ، تو میں نے کہا کہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سر اختلاف ہوا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ تھے جو اختلاف کرنے والے تھے، اور اس پہ انہوں نے جب پوچھا کہ حضرت زینب کے نکاح کے حوالے سے حضرت زید میں تھی حضور کے آزاد کردہ غلام، تفصیلی واقعہ پھر کبھی انشاءاللہ گزارش کروں گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نباہ کریں، لیکن ان کا یہ نہیں چاہ رہا تھا. تو انہوں نے کہا، پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ خواہش ہے کہ حکم ہے؟ تو حضور نے کہا کہ میں کون ہوتا ہوں کہ اللہ کے جو احکام واضح ہیں ان میں اپنا حکم دینے والا. اللہ کا حکم ہے کہ میاں بیوی کا ایک تعلق ہے، رکھتے ہیں تو رکھے، نہیں رکھتے تو الگ ہو سکتے ہیں، اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی خواہش ہے تو پھر میں نہیں رہ سکتی. اب دیکھیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے جن پہ وہی آتی ہے، حضور نے اس اختلاف رائے کو پسند کیا اور ان کے فیصلے کو قبول کیا. آج کل کا کوئی عالم، کوئی پیر، کوئی صوفی اپنے مریض سے ایسا اختلاف یعنی ذات رسول سے اگر ہوا اور انہیں اس کو قبول کیا تو ہمیں اس روش کو اپنانا چاہیے. اور دوسری بات، بدقسمتی یہ ہو گئی، پھر میں یہ کہوں گا کہ ہمارا خانقاہی نظام یہ ایک تھا جو محبت کا پیغام پھیلانے والا تھا، لیکن یہ غلامی کہتے ہیں نا کہ بدتر ہے، اور پھر غلامی سے بدتر اب بے یقینی بھی آگے کہ ہم نے خانقاہی نظام کو بھی کمرشلائز کر دیا. ہمارے پاس ایک چنگاری تھی کہ کہیں ہم پھر اکٹھے ہو جاتے. اب اگر امت اکٹھی ہو سکتی ہے تو یہ سارے جتنے بھی نظام ہیں ان کو ایک چیز پہ کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ قوت عشق سے ارپست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. اور جواب شکوہ کا آخری شعر آپ دونوں حضرات کا ماشاءاللہ شاعری کے حوالے سے، اور خاص کر کے آپ اسپیشلائز ہیں، کہ اقبال کا یہ شعر پڑھتے تو سارے اپنے اپنے تناظر میں، لیکن شکوہ اور جواب شکوہ کے تناظر میں دیکھیں کہ شکوے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اقبال نے باتیں کی کہ ہم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. جواب شکوہ کا جو آخری شعر ہے، اقبال اللہ سے پوچھتا ہے کہ اس امت کا ابھی بھی کوئی حل ہے کہ یہ پھر عروج پہ جائے. تو یہ اس تناظر میں اس شعر کو ہم پڑھیں گے تو پوری امت سمجھے گی کہ اقبال کہتا ہے کہ خدا نے مجھے یہ کہا کہ اس امت کے پاس ایک حل ہے. وہ آخری شعر ہے جواب شکوہ کا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. مطلب یہ کہ مادی ترقی کرنی ہے یا روحانی ترقی کرنی ہے، ذات رسول کو مرکز بنا لیں. اور ہم اپنے نصاب میں بہت، میں کہتا ہوں سنہری حروف میں لکھے جانے والا آپ دونوں کا وہ لفظ کہ نصاب میں بارہا ہماری ریاست کو شامل کرنا چاہیے اختلاف رائے کے اصول، تاکہ مذہبی منافرت اور سیاسی منافرت کم ہو. اور میں اپنے پاکستانیوں سے گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے جو مسلمان ہیں وہ مسلمان سے کم کسی ٹائٹل پہ کمپرومائز نہ کریں، اور جو ہم پاکستانی تو سارے ہیں، ہم پاکستانی سے کم کسی لیول پہ کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں. یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے. بڑی خوبصورت گفتگو جناب ڈاکٹر علامہ یاسر ستی الخیری صاحب. یقیناً مجھے آپ سے یہی توقعات ہوتی ہیں جب بھی آپ تشریف لاتے ہیں، مجھے خود سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے، اور آپ کی ایک علمی اور روحانی گفتگو، یقیناً بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ملکہ دیا ہے گفتگو کا. بہت شکریہ. آپ کی تشریف آوری کا وقت ہوں کہ بہت مختصر ہے.